السلام علیکم۔ آج ہم نمرہ احمد کے ناول مالا کی سیکنڈ ایپیسوڈ سنیں گے۔ یہ خالص خون نہیں ہے، اسے پتلا کیا گیا ہے۔ وہ چونک گئی۔ پتلا کیوں؟ تاکہ یہ جلدی سے خشک نہ ہو اور آپ کے پیروں کے ساتھ لگ جائے۔ اصل خون جلد گاڑھا ہو کے جم جاتا ہے۔ کشمالہ نے سر جھکا کر اپنی سفید ہیلز دیکھیں۔ وہ صاف تھی۔ کیف اب کھڑے ہوتے ہوئے ٹشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تھک کے گہری سانس لی۔ اگر تم جاب چھوڑنا چاہتے ہو تو ابھی سے بتا دو۔ مجھے کل لاہور جانا ہے۔ میں ڈرائیور کا بندوبست کر کے رکھوں۔ میں کیوں جاب چھوڑوں گا؟ ٹشو سے انگلیاں رگڑتے ہوئے وہ حیرت سے بولا۔ اس حرکت سے ڈر کے لوگ خون دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ میں ایسے انسان سے کیوں ڈروں گا جو بزدلوں کی طرح چھپ کے کسی عورت کے گھر میں خون پھینکتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ مروڑا ہوا خون آلود ٹشو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کی حفاظت کا۔ آج میں آپ سے ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ کے آپ کے پاس ضرور لاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، یقین دلانے والا، بے خوف کر دینے والا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے ممنونیت سے کیف کو دیکھا۔ بولی کچھ نہیں۔ وہ اب سوچتی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے؟ بتایا نا، یہ لوگ لگوانے نہیں دیتے۔ گھر کے باہر لگا ہوا ہے ایک سی سی ٹی وی، اس میں کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ چوکیدار بھی موجود ہے۔ وہ کسی کو یوں داخل نہیں ہونے دیتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا ہو۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے کسی ملازم کو پیسے دے کر بھی یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ ناممکن۔ ماموں کے ملازم بہت پرانے ہیں۔ ہم سب ہر موقع پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ایسے کیوں کریں گے؟ آپ ان کو پیسے سے خوش رکھتی ہیں۔ وہی پیسہ کوئی زیادہ دے تو وہ اس کا کام کر دیں گے۔ پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتا ہے باس۔ آپ اس سے کسی کو بھی خرید سکتے ہیں۔ وہ منڈیر سے جھک کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھی؟ کیف ٹھٹک کر رکا، پھر آہستہ سے اس کی طرف پلٹا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا موویز میں باڈی گارڈز کو سب سے پہلے خریدا جاتا ہے۔ اگر میرا اسٹاکر تمہیں خریدنا چاہے تو کیا کرو گے؟ لمحے بھر کو ٹیرس پہ سناٹا چھا گیا۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ وہ بک سکتا ہے تو وہ کہے گا نہیں۔ میں بھی یہی کہوں گا۔ وقت کے ساتھ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ تم جاؤ، تمہاری رائڈ آ گئی ہے۔ نیچے اوبر بائک پہنچ چکا تھا۔ کیف نے بائیکر کو اشارہ کیا، پھر واپس اس کی طرف پلٹا۔ آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ یعنی اس خون سے؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر کندھے اچکائے۔ اب مجھے عادت ہو گئی ہے۔ میں تم سے کہا نا، یہ مجھے مارنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب وہ چلا گیا تو مالا کو احساس ہوا کہ خون دیکھ کر اسے ایک دفعہ پھر سے وحشت شروع ہو گئی تھی۔ وہ جوتے بدل کر آئی، فرش صاف کرنے میں جت گئی۔ پہلے خون صاف کیا، پھر پائپ لگا کر فرش دھویا۔ جب تھک ہار کے لاؤنج میں واپس آئی تو مغرب اتر رہی تھی۔ آج پھر سے کسی نے ٹیرس پر خون پھینکا ہے۔ ماہی کو میسج لکھا، پھر مٹا دیا، پھر لکھا، پھر مٹا دیا، پھر تیسری دفعہ لکھ کر سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ کینیڈا کے شہر چلی ویگ میں ماں بینا اور آباد کے گھر کا واحد بیڈ روم خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ماہی کروٹ کے بل سو رہی تھی جب میسج ٹون اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، بدوقت پلٹ کر دیکھا۔ عباد گہری نیند سو رہا تھا۔ ماہی نے چھوٹے بال کانوں کے پیچھے اڑیسے اور فون اٹھا کر کھولا۔ چہرہ موبائل کی نیلی روشنی سے روشن ہو گیا۔ میسج پڑھ کر اس کی آنکھوں میں فکر مندی اتر آئی۔ انگلیاں ٹائپ کرنے لگی۔ اٹس ہم لکھ کے بھیج دیا۔ پھر دبے قدموں وہ لحاف تلے سے نکلی۔ اس نے آدھی آستین کا گاؤن پہن رکھا تھا۔ بال کھلے تھے۔ وہ ننگے پیر لکڑی کے فرش پر چلتی دروازے تک آئی۔ ذرا سے چلنے سے بھی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ لیونگ روم میں ٹی وی کنسول کے نیچے بنے کیبنٹ کو وہ چند لمحے دیکھتی رہی، کھولے یا نہ کھولے۔ پھر اس نے کونے والے کیبنٹ کھولی۔
جھک کر اندر سے ایک اسکیچ بک نکالی اور سیدھی ہوئی۔ اسکیچ بک کے درمیان میں کہیں گریفائٹ پینسل رکھی تھی۔ ماہی نے پینسل والے صفحے کو کھولا، وہاں ایک تصویر بنی تھی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ مالا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار یہ چہرہ تھا، اس کی آنکھیں، اس کا فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بے بسی اور نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اسکیچ بک واپس رکھ دی، پھر دیوار پر نصف گھڑی کی طرف دیکھا۔ فجر کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ مالا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مالا اس کی سنتی ہی نہیں تھی۔ کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی، اور دعا کرے گی وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی کی دعائیں عموماً قبول ہوا کرتی تھی، یہ بھی ہوگی۔ وہ خود کو تسلی دیتی ہوئی وضو کرنے چلی گئی۔ کیف اگلی صبح فجر ہوتے ہی اسے لینے آ گیا۔ پہلے اس نے مالا سے دوبارہ اس کے ٹیرس دیکھنے کی اجازت مانگی۔ چوکیدار اس نوجوان کو اوپر جاتے دیکھ کر گھورتا رہا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ ہر طرف سے ٹیرس کا جائزہ لیا، پھر گھر کے لاکس چیک کیے، کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ جب مطمئن ہوا تو نیچے آیا اور ان کا سفر شروع ہوا۔ وہ لانگ روٹ پر ڈرائیو نہیں کرتی تھی کیونکہ کر نہیں سکتی تھی، اسے متلی ہوتی تھی، اس لیے وہ پچھلی سیٹ پر کھڑکی کے سر ٹکائے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلنے سے قبل اس نے ماں کو میسج کر دیا تھا۔ اب ہر گھنٹے بعد ماں کا میسج آتا تھا، کہاں پہنچی ہو، خیریت سے سفر گزر رہا ہے۔ وہ مسکرا کر جواب دیتی اور فون رکھ کے آنکھیں موند لیتی۔ وہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ لیں گی آپ؟ قیام و طیام اسٹیشن پر کار اندر لے جاتے ہوئے کیف نے پوچھا۔ جواب نہیں آیا تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ سر سیٹ کے پشت سے لگائے آنکھیں مودے ہوئے تھی، سر قدرے ترچھا پڑا تھا۔ ایک طرف سے کیچر سے نکلتے بالوں نے آدھے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ساتھ سیٹ پر ٹوکری میں ننھے ننھے پودے رکھے تھے۔ وہ واپس سیدھا ہو گیا، چہرے پر اس طرح پھیلا کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ اب بھی وقت تھا، وہ اس کو سب کچھ بتا سکتا تھا۔ وہ یہاں کیوں ہے اور وہ اس کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے۔ اس میں اور ظہیر میں فرق ہونا چاہیے تھا۔ کیف نے آنکھیں کھولی، ونڈ اسکرین کے پار دیکھا۔ دنیا ویسی ہی تھی جیسے اس کی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تھی۔ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل سکتی تھی۔ اسے خاموشی سے صرف اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اسے اس لڑکی سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے اپنے مسئلے حل کرنے تھے۔ وہ اس کو دھوکہ ضرور دے رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ اس کی حفاظت بھی کر رہا تھا۔ یوں حساب برابر ہو جائے گا۔ بس 2 ماہ وہ اس کی نوکری کرے گا اور پھر کہیں غائب ہو جائے گا۔ وہ اسے بھول جائے گا اور معاملہ دفن ہو جائے گا۔ بس 2 ماہ۔ اور کشمالہ کی کھڑکی کے شیشے پر دستک ہوئی تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، پھر شیشہ نیچے کیا۔ کیف باہر کھڑا کافی کا کپ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ ریسٹ ایریا آ گیا، وہ خود سے بولی اور کپ تھام لیا۔ آنکھوں میں ابھی تک کچی نیند تھی۔ وہ گھوم کر واپس ڈرائیونگ سیٹ تک آیا، اپنی کافی اس کے کپ ہولڈر میں رکھی اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سے سنے گئی۔ آپ کے پاس کوئی فیوچر پلان تو ہوگا، دوبارہ سے اپنا کام سیٹ کرنے کا پلان؟ تمہارا مطلب ہے کامیابی کا نیا پلان؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے تلخی سے مسکرائی۔ اسکول سے یونیورسٹی تک، کتابوں سے انٹرنیٹ تک، سب یہی سکھاتے ہیں کامیاب کیسے ہونا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ جاب چلی جائے تو کیا کرنا ہے؟ کام میں نقصان ہوگا تو کیا کرو گے؟ صفر سے دوبارہ کیسے شروع کرو گے؟ سب ہمیں کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں، کوئی ہمیں ناکام ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں کرتا؟ میرے خیال میں انسان کا ایکسیڈنٹ ایک دم سے نہیں ہوتا، پہلے نیئر مسز ہوتے ہیں تاکہ ہم سنبھل جائیں۔ ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں۔ ظہیر کے بارے میں بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھوں کی پشت کو دیکھا۔ کیا تمہیں قرضوں میں گھرنے سے پہلے ریڈ فلیگز نظر آتے تھے؟ طنز نہیں کر رہی، اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ تم بہت سمارٹ لگتے ہو۔ پھر اتنا نقصان کیسے کر لیا؟ کیف نے گہری سانس لی۔ ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے سمارٹ ہونا کافی نہیں ہوتا۔ پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک آئیڈیا،
ایک یونیک آئیڈیا، اس آئیڈیا سے محبت کرنا، پھر اس کے گرد بہت محنت سے اپنے کام کو تعمیر کرنا۔ اس کی آواز میں جوش سا بھر گیا تھا۔ پھر اس آئیڈیا کو کامیاب کرنے کے لیے ایک اچھی ٹیم بنانا اور بیچنے سے پہلے اپنے ٹارگٹ کا علم ہونا، اپنے کام کی کوالٹیز اور ویلیوز پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ جمائے بولے جا رہا تھا اور وہ انگلیوں پر گن رہی تھی۔ مگر یہ سب کافی نہیں ہوتا باس، بزنس میں ترقی یہاں سے آتی ہے۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اپنی پیشانی پہ دستک دی۔ آپ کی پیشانی کے بخت سے، کشمالہ نے تعجب سے ابرو اٹھائی۔ یعنی قسمت، اس نے تائید میں سر ہلایا۔ تم کہہ رہے ہو انسان کی قسمت اس کی محنت سے زیادہ ضروری ہے۔ محنت اور بزنس کو سمجھ بوجھ یہ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس چیز میں ہمارا بخت نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہوتا ہے۔ آپ کا اگر بخت ریسٹورنٹ میں نہیں ہے تو شاید وہ کسی اور کام میں ہو۔ اب بتائیں، کیا میں اسسٹنٹ پوزیشن کے لیے ہائر کر لیا گیا ہوں؟ جانتے ہو تم میں اور میرے پرانے ڈرائیور میں فرق کیا ہے؟ وہ میری طرح اسٹریٹ سمارٹ نہیں تھے، وہ اتنا بولتے نہیں تھے، اور چہرہ موڑ کے باہر دیکھنے لگی۔ اس سے بہتر اسسٹنٹ کشمالہ کو نہیں ملنے والا تھا، لیکن ابھی وہ اس بات کا احترام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کشمالہ معید مابینہ اور حورِ جہاں کا گھر، مبین منزل کہلاتا تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ایک کنال کا 2 منزلہ گھر، جس کے لان میں بوگنویلیا کے درخت ہر دیوار کے ساتھ اگے تھے۔ گھر کا کوئی کونا گملوں بیلوں سے خالی نہ تھا۔ وہ کار سے نکلی اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی فضا میں گہرا سانس لیا۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر میں اس کی منتظر ہوتی ہے۔ سلیم گیٹ بند کر کے اس کی طرف آیا تو اس نے کیب کی طرف اشارہ کیا جو کار میں اس کا سامان نکال رہا تھا۔ یہ میرا ڈرائیور ہے کیب، اس کو اس کا کمرہ دکھا دو اور کھانا کھلا دو۔ پھر وہ آگے آئی، داخلی دروازہ کھولا، سامنے راہداری تھی جو لاؤنج میں کھلتی تھی۔ برسوں پرانی عادت تھی، اسے معلوم تھا جب وہ راہداری کا کونا مڑے گی تو ایک تخت نظر آئے گا اور اس تخت پہ ماں بیٹھی ہوگی۔ کشمالہ نے قدم آگے بڑھائے، راہداری کا کونا عبور کیا اور سامنے وہی پرانا منظر نظر آیا۔ لاؤنج میں صوفے بھی تھے، لیکن حورِ جہاں بیگم تخت پہ بیٹھی تھی، ایک ٹانگ سیدھی لمبی کیے، دوسری اندر کی طرف موڑے، گھٹنے کے ساتھ سبزی کے تھال رکھے تھے، سر پہ دوپٹہ تھا جو ایک کان کے پیچھے اڑیسا ہوا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے آلووں کے کتلے کاٹ رہی تھی، بھرے بھرے سفید بازو آستینوں سے جھلک رہے تھے، دائیں کلائی میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ حورِ جہاں بیگم فرحبہ خاتون تھی، روبدار اور دبنگ سی، لیکن ساتھ ہی کچھ بہت نرم اور ملائم سا تھا ان میں۔ چہرہ سفید گلابی سا تھا، ناک میں ہیرے کی لونگ تھی، سبز آنکھوں کے گرد جھریاں تھیں، پیشانی اور کلموں سے سیاہ سفید بال جھلکتے تھے۔ بڑھتی عمر نے ان کے حسن کو کہنایا نہیں بلکہ مزید باوقار کر دیا تھا۔ آہٹ پہ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، چہرہ کھل اٹھا، سبز آنکھوں میں رونق دوڑ گئی۔ میری بیٹی آ گئی۔ چھری ایک طرف رکھی، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پیر نیچے اتارے، پھر پیروں سے زمین پہ جوتے تلاش کیے کہ فرحبہ خاتون تھی، جھک نہیں سکتی تھی، تب تک وہ ان کے قریب پہنچ گئی تھی۔ میری پیاری ماں، اس نے پرس ایک طرف پھینکا اور جھک کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ ماں کافی فرحبہ تھی اور ان کے مقابلے میں وہ دبلی پتلی سی تھی۔ ماں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چوما، اس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ بیان سے باہر۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اچھا کیا واپس آ گئی، اس سے الگ ہو کے اس کا چہرہ دیکھ کر بولی۔ اس زہیر کو تو چھوڑیں اس کو ماں۔ وہ ماں سے الگ ہو کر نرمی سے بولی، پھر دیکھا ساتھ چوکی پر بخت بھی بیٹھی تھی۔ وہ جھک کر ان سے بھی ملی۔ بخت بھی ادھیڑ عمر عورت تھی، بالوں میں تیل لگا کر کس کے چوٹی بنائے، وہ کانوں میں سنہری بالیاں پہنے ہوئے تھی۔ وہ مالا کو ملی تو بے اختیار دعا دی۔ بخت بھی جب ملتی ایسے ہی دعائیں دیا کرتی تھی۔ بخت بھی کتنے برسوں سے ان کی ملازمہ تھی، اب تو مالا کو گنتی بھی بھول گئی تھی۔ بس اتنا یاد تھا اس کا شوہر
مرا تھا تو وہ 5 بچوں کے ساتھ ان کے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ اب اس کے بچے جوان ہو کر اس آشیانے سے اٹھ چکے تھے۔ ایک بیٹا سلیم چوکیدار بھی تھا اور سودا سلف بھی لاتا تھا۔ باقی بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی، لیکن بخت بھی اور ماں کا ساتھ قائم تھا۔ سفر ٹھیک گزرا، راستے میں متلی تو نہیں ہوئی۔ وہ ماں کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور وہ اس کے بال کان کے پیچھے اڑیس رہی تھی۔ نہیں ماں، ڈرائیور ساتھ لائی ہوں۔ تبھی راہداری میں آہٹ ہوئی۔ ماں نے چونک کر دیکھا، کیف ہاتھ میں ٹوکری لیے کھڑا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ پلانٹس کہاں رکھوں؟ میاں تم کون ہو اور اندر کہاں چلے آ رہے ہو؟ پورے جہاں بیگم کے ماتھے پر بل پڑے، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا پیچھے۔ سوری، وہ اس کے حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں کیف جمال ہوں، کشمالہ بی بی کا ڈرائیور۔ تمہاری بیوی نے تمہیں بتایا نہیں کہ ڈرائیور گھروں کے اندر نہیں آتے؟ اور پیچھے 2 انگلیاں جھٹک کے کہا۔ سوری، وہ نہ سمجھی کے انداز میں مزید پیچھے ہوا۔ کشمالہ نے مسکرا کر آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کیف نے ٹوکری وہیں رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا تم رنگ برنگے ڈرائیور رکھتی رہتی ہو؟ ماں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ باجی، یہ ڈرائیور تو نہیں لگتا۔ بخت بھی لاؤنج میں ڈرائیور گیر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کیف سلیم کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرا اسسٹنٹ بھی ہے ماں، بتایا تھا نا، میں نیا بزنس سیٹ کرنے لگی ہوں۔ ماں کی سبز آنکھوں میں افسوس سا ابھرا۔ تعصب سے سر ہلایا۔ کیا کرو گی اتنا پیسہ کما کے مالا؟ اور یہ ماں اور اس کا اختلاف شروع ہوتا تھا۔ ماں، یہ 21ویں صدی ہے، عورت صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتی، اسے اپنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سینٹی برقرار رہے، وہ خود کو گھر کے چولہے میں ضائع نہ کرے۔ حورِ جہاں بیگم کی طرح ماں کے کان کے پاس شرارت سے جھکی۔ ان کی آنکھوں میں خفگی اتری۔ پرے بدتمیز، تمہیں لگتا ہے میں نے خود کو ضائع کیا ہے؟ سر جھٹک کے چھری اٹھا لی اور آلو کے کٹ ٹکڑے کرنے لگی۔ اب پروٹوکول ختم تھا۔ مالا اب پرانی ہو چکی تھی۔ ماں اس سے زیادہ بچوں کو پروٹوکول دینے کی عادی نہیں تھی۔ ضائع نہیں کی تو کچھ حاصل بھی نہیں کیا۔ ماسٹرز ہولڈر تھیں، مگر بچوں میں لگی رہیں۔ آپ کا سارا دن اسی فکر میں گزرتا ہے آپ کے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ اب وہ بچے اپنی اپنی زندگیوں میں چلے گئے ہیں۔ اگر کوئی کیریئر یا مشغلہ اپنایا ہوتا تو آج فراغت میں آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہوتا۔ آپ اب بھی سبزی کاٹ رہی ہیں جو بخت بھی کاٹ سکتی ہیں۔ یہی فرق ہے آپ کی اور ہماری جنریشن میں۔ آپ چولہے سے نکلتی ہی نہیں اور ہم دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ بختو، اپنی مالا بی بی کو بتاؤ کہ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے۔ کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کو اس فتح کی تربیت کرنا۔ مگر مالا مسکرا کر شانے اچکا کے اٹھ گئی۔ اگر آپ نے 30 سال پہلے کوئی بزنس شروع کیا ہوتا تو آج آپ بھی ایک بزنس وومن ہوتی، کبیرہ تائی کی طرح۔ ماں نے اپنی چپل کی تلاش میں پیر زمین پہ مارا۔ وہ ہنستی ہوئی بیگ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماں خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے سبزی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کبیرہ تائی ہماری خاندان کی ایک اہم کردار ہیں۔ وہ ابا کی فرسٹ کزن کی بیوی تھیں، ایک خوبصورت، دولت مند اور با اثر خاتون۔ اس کے علاوہ جن خصلتوں سے وہ پہچانی جاتی تھی، ان میں تکبر، بدزبانی، منافقت سر فہرست تھی۔ بھری محفل میں دوسروں کا تمسخر اڑانا تو لازم تھا، کسی کی بدصورتی تو کسی کی غربت کا مذاق۔ خود حسین تھیں، رئیس تھیں، رشتہ داروں کے گرد منڈلاتے رہتے تھے ان کے ارد گرد۔ بیٹے والے ان کی بیٹی کی وجہ سے اور بیٹی والے ان کے بیٹے میں دلچسپی رکھتے تھے، جو ماں کی طرح مغرور مشہور تھا۔ اتنا مغرور کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، نہ اپنے رشتہ داروں سے ملا تھا۔ ان کا بیٹا جب 3 برس کا تھا تب وہ لوگ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ کئی برس بعد ان کی فیملی خود تو پاکستان سیٹل ہو گئی۔ ان کا بیٹا لوٹ کے نہیں آیا، نہ اسے کبھی کسی نے دیکھا، نہ کوئی اس سے ملا۔ بس کبیرہ تائی تھی جو ہر محفل میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کی کامیابی اور وجاہت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ اپنے بیٹے پہ ان کی بہت ہی مان تھا۔ ماہی کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح ہوگا۔
سائیکو کیس۔ کبیرہ تائی کو کوئی نفسیاتی عارضہ نہیں بھی تھا، وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے تسکین محسوس کرتی تھی۔ کسی بھی رشتہ دار کے گھر خوشی غمی ہوتی تو فوراً پہنچ جاتی، مہنگے گفٹس، بھاری سلامیاں، پھر اسی رشتہ دار کے گھر بیٹھ کے باقی خاندان کا مذاق اڑاتی۔ سارے خاندان میں اگر کبیرہ کی کسی سے نہیں بنتی تھی تو وہ حور جہاں بیگم تھی۔ ماں جب بیاہ کر اس خاندان میں آئی تو کبیرہ نے ان کو بہت اپنی دولت سے دبانے کی کوشش کی، لیکن حور جہاں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جن کو اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی یا وہ کسی کی دولت سے متاثر ہو کر اپنی آواز کھو دیتی ہیں۔ حور جہاں اپنے آپ میں کافی تھی، حسین بھی تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، ان کو کسی قسم کی احساس کمتری نہ تھا۔ پہلی دفعہ جب بھری محفل میں انہوں نے کبیرہ کو کسی کا تمسخر اڑاتے دیکھا تو خاندان والوں کو مسکرا کر سنتے دیکھا تو ٹوک دیا، دیکھو کبیرہ، سب کی صورتیں شکلیں اللہ نے بنائی ہیں، جو خوبصورت ہیں ان کی خوبصورتی ہی ان کا امتحان ہوتا ہے، ایسے غرور نہ کیا کرو، اللہ کو یہ نہیں پسند۔ ایسا کئی موقع ہوا، یہاں تک کہ ایک محفل میں جب کبیرہ اپنی نند کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہنے لگی تو حور جہاں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئیں کہ میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھتی جہاں کسی کا مذاق اڑایا جائے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ محفل میں دوسرے لوگ بھی دبی دبی آواز میں بولنے لگے، آہستہ آہستہ سب تتر بتر ہو گئے۔ وہ کبیرہ جس کے آگے سارا خاندان بچ جاتا تھا، اس کو 4 صدر کے عام سے گھرانے کی ہاؤس وائف ٹوک کے اٹھ گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی ایسی توہین کسی نے کبھی نہ کی تھی۔ معید کا کہنا تھا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کبیرہ تھوڑی سائیکو بھی تھی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایک ویلن کی تلاش ہوتی ہے جس کو وہ اپنی بے سکونی کے لیے انجام دے سکیں، اس لیے اس دن سے کبیرہ نے حور جہاں کے ساتھ بیر پال لیا تھا۔ ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے۔ تب کبیرہ انگلینڈ میں رہتی تھی، وہاں بیٹھ کر بھی سارے پاکستان کی خبر رکھتی، سال میں 3-4 چکر بھی لگا لیتی۔ انہوں نے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ حور جہاں اس سے جلتی ہے، 1-2 الزام بھی لگائے ماں پر۔ کوئی 9-10 سال پرانی بات ہے جب کبیرہ اور ماں کا اسی طرح ایک محفل میں پھر سے ٹاکرا ہو گیا۔ کبیرہ نے کسی کی بے عزتی کی اور ماں نے سب کے سامنے اس غریب رشتہ دار کی سائیڈ لی۔ اس دن کے بعد کبیرہ اور ماں کی بول چال ختم ہو گئی۔ دوبارہ محفلوں میں ایک دوسرے کو جب بھی دیکھا، ماں پھر بھی سلام کر دیتی، لیکن کبیرہ گھمنڈ اور نفرت سے منہ موڑ لیتی۔ ماں ہی ماں کو منع کرتی، وہ جواب نہیں دیتی تو آپ کیوں سلام کرتی ہیں؟ لیکن ماں بڑے ہی سکون سے کہتی، دیکھو اللہ نے ہم پہ سلام فرض کیا ہے، بیٹھ کر گپے مارنا فرض نہیں کیا، میں بس اتنا کر رہی ہوں جتنا میرے اوپر فرض ہے۔ اب اتنے برس ہو گئے ہیں، کبیرہ پاکستان واپس آ گئی، لیکن دونوں کے تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے۔ کبیرہ کا نام اب ان کے لیے ایک مذاق تھا، مالا ماں کو تنگ کرنے کے لیے ان کا نام لیتی۔ ماہی کو جب کسی انسان کو شدید برا کہنا ہوتا تو اس کو بھی کبیرہ سے ملا دیتی، اور رہا معید تو جب اس کی ماہی سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتا، پہلے زمانے میں میل ہوتی تھی، اب ای میل ہوتی ہے، ایسے ہی پہلے زمانے میں کبیرہ تھی، اب ای کبیرہ ہوتی ہے، اور وہ تم ہو ماہی۔ وہ فریش ہو کے کمرے سے نکلی تو معید کچن کے دروازے پر کھڑا تھا، ہاتھ میں سیب پکڑے کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہنس دیا، پھر کیسا مذاق کیا ظہیر نے آپ کے ساتھ؟ وہ قریب آیا اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ مالا نے ہنس کے اپنی مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکرائی، بدتمیز۔ پھر سر سے پیر تک معید کو دیکھا۔ اپنی سناؤ، ماں کو ٹائم دیتے ہو یا فون پہ اپنی دوسری ماؤں کے ساتھ لگے رہتے ہو؟ وہ جھنپ گیا، میری ماں اس وقت صرف جنرل سرجری ہے، اوکے؟ معید نکلتے ہوئے قد کا نوجوان تھا، کلین شیو، ماتھے پہ کٹے ہوئے بال، ماہی جیسی بھوری آنکھیں، چہرے پر ہر وقت سجی مسکراہٹ اور کانوں میں ہینڈ فری۔ وہ جنرل سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ گھر اس کے لیے ہوٹل کی طرح تھا جہاں وہ صرف سونے آتا تھا۔ یہ باہر تمہارا ڈرائیور ہے؟ معید نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ اف، یہ سوال کیا تھا؟ اگر کیف جمال یونیفارم پہن لیتا یا اتنا خوش شکل نہ ہوتا۔ ایک تو سب کو میرے ڈرائیور سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑی نہیں تھی، نہ اسے غصہ آیا، بس اس تکرار سے تھک گئی تھی۔ مسئلہ نہیں ہے بابا، میں تو کہتا ہوں مجھے بھی اپنا ڈرائیور رکھ لو، بڑا اسکوپ ہے اس کام کا۔
وہ سیب کھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے پاس گھر والوں کے لیے بس اتنا وقت ہوتا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی کیونکہ لاؤنج میں بیٹھی ماں اور بخت بی کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھی۔ باجی مالا بی بی کی شادی کر دیں، پہلے تو ان کے سر پہ ریسٹورنٹ کا بھوت سوار تھا، شکر ہے وہ قصہ ختم ہوا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ بخت بی کو اس کی ٹریجڈی میں بھی امید کی کرن نظر آئی تھی۔ تمہاری مالا بی بی ہی نہیں مانتی، ورنہ خاندان میں کس نے رشتہ نہیں مانگا؟ حسن بھی آزمائش ہے بخت بی بی۔ مالا مسکراتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اسے اس ذکر کی اتنی عادت تھی کہ اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے کسی حسین ترین مرد سے شادی کرنی تھی، نہیں، بس وہ ذہین ہو، اس کے کام کو سپورٹ کرے، کم از کم ویسا ہو جیسی وہ خود ہے، اور یہ ساری خوبیاں اس کے رشتہ داروں کے بیٹوں میں ایک ساتھ نہیں تھی۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے تو لان نظر آیا۔ کیف گیٹ کے سامنے بنے گارڈ روم کے باہر کرسی ڈالے گود میں لیپ ٹاپ رکھے ٹائپ کر رہا تھا۔ اس نے مالا سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے بزنس پلان پر کام کر رہا ہے، اس لیے جب فارغ ہوگا وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ مالا کو ظاہر ہے اعتراض نہیں تھا، البتہ اس نے نوٹ کیا کہ سلیم ساتھ والی کرسی پر بیٹھا دلچسپی سے کیف کو دیکھ رہا ہے، دونوں بات بھی کر رہے ہیں۔ خیر اسے کیا، وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ کمپیوٹر آپ کا اپنا ہے؟ نیا لگتا ہے۔ سلیم نے متاثر ہوتے ہوئے انگلیاں لیپ ٹاپ کے کنارے پر پھیری۔ کیف نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تمہیں اگر کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہو تو میرے کمپیوٹر پر دیکھ لینا، فراغ دلی سے آفر کی۔ سلیم کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکریہ کیف بھائی۔ ذرا دیر کو خاموشی کا وقفہ آیا۔ گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری سا سوال کیا۔ معید بھائی اور بڑی باجی، سلیم جوش سے بتانے لگا۔ پہلے بڑی باجی کی چھوٹی بہن بھی یہاں رہتی تھی، مالا بی بی کی خالہ، وہ بیمار تھی، محتاج تھی۔ بڑی باجی نے ان کی بڑی خدمت کی، میری امی کے ہاتھوں میں ہی فوت ہوئی۔ بڑی باجی کے سارے بچوں کی شادی ہو گئی، نہیں صرف ماہی باجی کی ہوئی ہے، وہ کینیڈا میں ہوتی ہیں۔ سلیم کینیڈا کو کنیڈا کہا کرتا تھا۔ اچھا، مالا بی بی کی منگنی بھی نہیں ہوئی؟ اسے تعجب ہوا۔ وہ سب سے بڑی ہیں نا، ان کی شادی کا شوق نہیں ہے جی، وہ بس اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ سلیم کو اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کیف کی ٹائپ کرتی انگلیاں رک گئیں۔ وہ سوچتی نظروں سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ یہ ناممکن تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی کوئی منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی، شاید ہو کے ختم ہو گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، یا شاید کچھ اور تھا جو اسے چبھ رہا تھا۔ چند دن پہلے تک کشمالہ مبین اس کی ایک ٹارگٹ تھی جس کے پاس اسے نوکری کرنی تھی۔ وہ اکیلی تھی، کام، ریسٹورنٹ، گھر، لیکن آج اس سے کچھ اور دیکھا تھا۔ وہ اب صرف ایک ٹارگٹ نہیں تھی، اس کی ایک فیملی۔ وہ اکیلی نہیں تھی۔ لاہور آنا پلان کا حصہ نہیں تھا، شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رات تک وہ گھر سے نہیں نکلی، بس کمرے میں پڑی سوتی رہی۔ کیف سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، وہ اسے کھویا یہاں لا کے بھول ہی گئی تھی۔ ڈرائیورز گھر کے اندر نہیں آیا کرتے تھے، ان کا داخلہ صرف ڈرٹی کچن تک محدود تھا۔ ان کے لاؤنج سے ملحقہ بڑا سا کچن کلین کچن کہلاتا تھا۔ کلین کچن سے ایک دروازہ چھوٹے سے ڈرٹی کچن میں کھلتا تھا، اور ڈرٹی کچن سے ایک دروازہ باہر کی طرف، تاکہ ملازم یعنی سلیم باہر سے ہی ڈرٹی کچن میں آئے اور اپنا ناشتہ چائے وغیرہ بنا کر وہیں سے رخصت ہو جائے۔ ماں کو مرد ملازم کا گھر میں اندر آنا پسند نہیں تھا۔ کھانا البتہ سب کا ماں خود ہی بناتی تھی، وہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی، البتہ اکثر اپنے ملازموں کی فرمائش سے کھانا اور میٹھا بنایا کرتی تھی۔ ماہی کہتی تھی ماں کو، ان کو ملازم نہیں رکھا، انہوں نے ماں کو ملازم رکھا ہوا ہے۔ بخت بھی اور سلیم کا کمرہ بیسمنٹ میں تھا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں گھر کے نیچے سے تھیں تاکہ ملازموں سے پرائیویسی رہے۔ انہوں نے کیف کو بھی بیسمنٹ میں ایک کمرہ دے دیا تھا، جسے اس نے چپ چاپ قبول کر لیا۔ صبح فجر پہ اس کی آنکھ لاؤنج میں ہوتی کھٹ پٹ سے کھلی۔ اسے معلوم تھا یہ ماں ہوں گی۔ ماں فجر خوب شور سے پڑھا کرتی تھی تاکہ اس کے بچوں کو نیند ایسی خراب ہو کہ دوبارہ سو نہ سکیں۔ اسلام آباد میں نمازیں اوپر ہو جایا کرتی تھی، لیکن لاہور میں مجال ہے ایسا ہو؟ وہ نماز پڑھ کے جائے نماز پر بیٹھی اور سوچا کہ کیا دعا مانگے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ کیا چاہیے؟ نیا بزنس، وہ دوبارہ سے برسر روزگار ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، اور اب سے کوئی مرد اسے زہیر کی طرح دھوکہ نہ دے سکے۔
دعا مانگ کر وہ اٹھی اور جمائی لیتے ہوئے کھڑکی کے سامنے آئی تو رک گئی۔ اندھیر لان میں گارڈ روم کے سامنے وہ گھاس پر جائے نماز ڈالے دو زانوں بیٹھا تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ رہا تھا، اب بس یہی سر جھکائے بیٹھا تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ اسے بہت عجیب لگا، مانا کہ بہت سے لڑکے لاپرواہ اور مغربی حلیے کے باوجود نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن تسبیح؟ اسے نہیں یاد کہ اس نے کبھی کسی نوجوان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑے دیکھا ہو۔ وہ خود بھی تسبیحوں کی عادی نہیں تھی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ کیف جمال تسبیح پڑھتا تھا؟ عجیب بات تھی۔ صبح بخت بھی جب اس کے کمرے میں کافی لائی تو اسے حیرت ہوئی۔ آپ کو کب سے کافی بنانی آ گئی؟ اس موہے ڈرائیور نے بنائی ہے۔ میں نے اسے چائے کی چیزیں پکڑائیں تو بابو آگے سے بولا، میں چائے نہیں پیتا، مجھے کافی میکر دو۔ اس کی نقل اتار کے بولی، پھر خود ہی کچن سے معید بھائی کا پرانا کافی میکر ڈھونڈ لایا اور سیٹ کر دیا۔ بازار سے موٹے بیچوں والے ڈبے بھی لے آیا اور ساتھ ہی مجھے پکڑا دی کہ میری بیوی یہی پیتی ہیں۔ وہ ہنس دی۔ مبین منزل کی پہلی دفعہ ایسا رنگ برنگا ملازم ملا تھا، بخت بھی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چھوٹی باجی، اس لڑکے کو ذرا فاصلے پر رکھیو، مجھے یہ وارداتیہ لگتا ہے۔ اچھا بخت بھی، اب جائیں اور کیف سے کہیں کہ تیار رہے، اس نے مجھے سیلون لے کر جانا ہے۔ شام میں ازا کے نکاح کا فنکشن تھا اور صد شکر اس کے چہرے پر ایک بھی پمپل نہیں تھا، ورنہ عموماً کسی فنکشن سے پہلے ہی یہ پمپل حاضری دیا کرتے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی فیشل کرا لے تو شام تک اس کا اثر آنے لگے گا۔ وہ باہر آئی تو کیف گارڈ روم کے باہر کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں اسکیچ بک تھی اور وہ پینسل سے کچھ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اسکیچ بک پیچھے کر لی۔ آج جینس پر سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں جاگرز تھے اور چہرے کی ہلکی بڑی شیپ ویسی ہی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے اسکیچ بک کو دیکھتے ہوئے قریب چلی آئی۔ پرس کہنی پر ٹانگ کے بال کیچر میں باندھے وہ آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ کیف کے چہرے پر چھپ جانے کا تاثر ابھرا، رخسار ہلکے سے گلابی ہوئے اور شاید دھوپ کے باعث ایسا لگا تھا۔ یوں ہی فارغ وقت میں اسکیچ بناتا ہوں۔ کیا بنا رہے ہو؟ دکھاؤ، وہ دوستانہ لہجے میں کہتی ان کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اب وہ دونوں دھوپ میں تھے، چھاؤں پیچھے رہ گئی تھی۔ کیف نے اسکیچ بک کھول کر اس کے سامنے کی، صفحے پلٹائے۔ اس پر موٹر بائیک کا سیاہ سفید اسکیچ بنا ہوا تھا۔ تمہیں موٹر بائیکس پسند ہیں؟ بہت زیادہ۔ وہ تھوڑا شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ مالا نے غور سے اسکیچ کو دیکھا۔ یہ ہیوی بائیک ہے، کافی مہنگی ہوتی ہے۔ اگر تم اپنا نیا بزنس اس لیے شروع کرنا چاہتے ہو کہ ایک دن تم یہ بائیک خرید سکو تو یہ ایک غلط اپروچ ہے، نرمی سے تنبیہ کی۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ نوجوان قرضوں کا شکار کیوں تھا۔ مہنگی بائیکس کا شوق، مہنگا لیپ ٹاپ، قیمتی فوٹوگرافی آلات امپورٹ کرانا، وہ اپنی بساط سے اونچی جست لگانا چاہتا تھا اور ایسے میں زمین اس کے قدموں تلے سے نکل جاتی تھی۔ کیف نے جواب نہیں دیا، کار کی طرف بڑھ گیا جیسے وہ اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب صفورہ کی کال آنے لگی۔ کیف کیسا کام کر رہا ہے؟ تم اس سے مطمئن ہو نا؟ مالا کا فون کار سے کنیکٹڈ تھا، آواز خود بخود اسپیکرز پر گونجنے لگی۔ ہاں، کیف اچھا کام کر رہا ہے، کافی اسمارٹ اور سمجھدار ہے، ساتھ ہی اپنے نئے بزنس پلان کا بھی وقت دیتا ہے۔ وہ سادگی سے کہتے ہوئے باہر دیکھ رہی تھی اور ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو کسی کو اس کے سامنے اس لیے نہیں سراہتے کہ وہ سر پہ چڑھ جائے گا۔ وہ جو سچ ہو وہ اسے کہہ دیا کرتی تھی۔ اسمارٹ ہوتا تو اب تک کامیاب ہو چکا ہوتا۔ اس کے لیے اچھا ہے کہ تمہارے پاس ہی جاب کرتا رہے، ورنہ اس کا اپنا کام کبھی کامیاب نہیں ہونا۔ اور ہاں، بس یہ دھیان رکھنا کہ وہ تم سے ایکسٹرا پیسے ویسے نہ لے، تھوڑا سا لالچی بھی ہے، میرا کزن ہے نا، مجھے اس کا پتہ ہے۔ صفورہ اتنا تیز بولے جا رہی تھی کہ اسے اسپیکر آف کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بے اختیار کیف کے کندھے کی پشت کو دیکھا، وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اف، ہے کہاں وہ؟ ذرا بات کراؤ میری۔ صفورہ اپنے تئیں ایک اچھی دوست ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ کیف نے ایک ہاتھ ہلا کر نفی میں اشارہ کر دیا، کہا کچھ نہیں، چونکہ بیک ویو مرر اوپر کی طرف تھا
اور اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابھی وہ مصروف ہے، تم بعد میں اسے خود ہی کال کر لینا۔ کال بند ہونے کے بعد ہی کال میں ایک عجیب سی ٹینشن پھیل گئی۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ تم سن رہے ہو۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ کیف جمال ایک لوزر ہے اور رہے گا۔ اس کا لہجہ اسپارٹ تھا۔ جان میکسویل کہتا ہے تم پیسے سے نہیں جیت سکتے، اس کو کمانے پر فوکس کرو تو مادیت پرست کہلاؤ گے۔ کمانا چاہو اور نہ کما سکو تو لوزر ہو۔ بہت کما کے خرچ نہ کرو تو کنجوس ہو۔ اگر کما کے خرچ کرتے رہو تو فضول خرچ ہو۔ اگر کمانے کی فکر نہ کرو تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر بڑھاپے تک بہت سے پیسے کے مالک ہو تو تم بے وقوف ہو اور اس پیسے کو قبر میں لے کر جانا چاہ رہے ہو۔ پھر کیا کرنا چاہیے پیسے کے ساتھ؟ پیسے سے جیتنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے باس، اس کو مٹھی میں نہیں دبا لینا بلکہ ڈھیلی گرفت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے اور کھلے دل کے ساتھ قابل قدر چیزوں کو حاصل کرنے میں صرف کرنا ہے۔ ذرا توقف سے بولا، آپ سے ایک درخواست ہے، دوبارہ ان کی کال آئے تو مجھ سے بات مت کروائیے گا۔ ان کا میرے اوپر احسان ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے ان کو کچھ ایسا کہہ دوں جس پر مجھے بعد میں شرمندگی ہو۔ ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ کاش وہ اسپیکر آف کر دیتی۔ سیلون ایک کمرشل بلاک کے 2 منزلوں پر پھیلا تھا۔ تیسری اور چوتھی منزل پر کوئی جم تھا یا اترنے لگی تو کیف نے پوچھا کہ کیا وہ اسے اندر دروازے تک چھوڑنے آئے، مگر کشمالہ نے منع کر دیا۔ سیلون اس کی کزن کا تھا، یوں ہی اس نوجوان کے ساتھ دیکھ کر باتیں بنتیں۔ اسے وہاں 2 گھنٹے لگ گئے۔ جب وہ واپسی پر لفٹ میں سوار ہوئی تو اندر کوئی اور بھی تھا۔ وہ ہٹا کٹا سا آدمی جو اس کی طرف پہلو کیے کھڑا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے اندر آئی اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ جو کچھ ہوا ایک لمحے میں ہوا۔ کسی نے اس کے سر پہ پیچھے سے حملہ کیا اور اوندھے منہ نیچے گری۔ سر کے پیچھے حصے میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ باس کشمالہ کی آنکھیں کھلی۔ بصارت کے آگے اب بھی دھند تھی۔ اس کی پلکیں جھپکائیں۔ وہ لفٹ کے فرش پر چہرے کے بل گری ہوئی تھی۔ اس کے سامنے وہ پنجوں کے بل بیٹھا اسے پکار رہا تھا۔ وہ بدوقت ہتھیلی کے بل اٹھی، پھر چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور گراؤنڈ فلور تھا۔ باوردی گارڈ باہر کی طرف کھڑا تھا اور کیف اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار سر کے پیچھے حصے کی طرف گیا۔ درد کی ٹیس ابھی تک اٹھ رہی تھی۔ کیا ہوا مجھے؟ اس نے الجھن سے ادھر ادھر دیکھا۔ لفٹ نیچے آئی تو آپ اندر بے ہوش تھی۔ گارڈ کو معلوم تھا آپ کس کار سے نکلی تھی، اس لیے وہ مجھے بلا لایا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو۔ وہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے اٹھنے لگی۔ مگر ہوا کیا تھا؟ وہ تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو نا۔ اس سے پہلے کہ لوگ جمع ہوتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر گھوم رہا تھا لیکن وہ بظاہر خود کو سنبھالے قدم اٹھانے لگی۔ پرس مجھے دیں۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے پرس لے لیا، پھر وہ گارڈ کے سامنے رکا، بٹوے سے 500 کا نوٹ نکال کر اسے تھمایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور کشمالہ کے پیچھے چل دیا۔ کسی نے گارڈ کو روک کر پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ وہ ایک باجی سیلون آئی تھی، ان کی شاید طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں ان کے شوہر کو پارکنگ سے بلا لایا۔ وہ قصہ بیان کر رہا تھا۔ سیدھے گھر چلو۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ سیٹ کی پشت سے اسے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ پہلے مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے کہتے چونکا۔ کسی نے کچھ کیا ہے؟ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ کیف نے تیزی سے سیٹ بیلٹ کھولی اور باہر نکلنے لگا۔ جب مالا نے روکا، واپس بیٹھو کیف۔ انداز میں تحکم بھی تھا اور تھکان بھی۔ یہ میری کزن کا سیلون ہے، یہاں تماشا نہیں بنانا، خاندان میں باتیں بنتی ہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ وہ اس کی طرف رخ موڑ کے بیٹھا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ ماتھے پر بل تھے، آنکھوں میں غصہ بھی تھا۔ اسے جو یاد تھا بتا دیا۔
میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا مگر میں اس کو نہیں جانتی، اور لفٹ میں CCTV بھی نہیں تھا۔ لفٹ کے باہر تو ہوگا، مجھے دیکھنے تو دیں، میرا کیا فائدہ آپ کو اگر میں یہ چیز مینیج نہیں کر سکتا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ یہ طے تھا کہ وہ نہ پولیس رپورٹ درج کرائے گی اور نہ شور ڈالے گی۔ میں نے کہا نہ یہاں تماشا نہیں بنانا، گھر چلو۔ وہ تھکان سے بولی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے اسے بہت زور سے مارا تھا۔ شاید ٹھیک ہے، مگر میں واپس آؤں گا اور آپ کا نام لیے بغیر ان کا ریکارڈ ضرور نکلواؤں گا۔ ایسے کیسے کوئی آپ کو حملہ کر سکتا ہے؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ کیف کو غصے میں دیکھا تھا۔ جیسے وہ میرے گھر میں خون پھینکواتا ہے، ایسے ہی وہ مجھ پہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ نہیں ڈھانپا ہوا تھا، اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کا تعاقب کار تھا۔ کوئی کرائے کا آدمی ہوگا، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی، ایک منٹ، اپنا پرس چیک کریں، کچھ مسنگ تو نہیں ہے۔ اس کا ذہن ابھی تک شل تھا۔ وہ جو اتنے عرصے سے صرف ایک وہم لگتا تھا، وہ آج حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا۔ ایسے میں اسے پرس کا خیال نہیں آیا تھا۔ اس نے پرس کھولا اور اندر سے ایک ایک چیز نکال کر دیکھنے لگی۔ موبائل، بینک کارڈز، کیش، سب ویسا ہی تھا۔ البتہ ایک چیز وہاں ایسی بھی تھی جو اس کی نہیں تھی۔ اس نے میرے بیگ میں کچھ رکھا ہے، وہ تعجب سے بولی تو کیف نے بیک ویو مرر کا رخ ٹھیک کیا اور اس کے عکس میں مالا کو دیکھا۔ وہ ایک سلور رنگ کا لائٹر الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ کوئی میرے بیگ میں سگریٹ لائٹر کیوں رکھے گا؟ مجھے دکھائیں، کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ لائٹر کی نچلی سائڈ کو اوپر اٹھائی کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنا نام بتانا چاہتا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ لائٹر پر اس کا نام لکھا ہے؟ واقعی؟ کیف کو حیرت ہوئی۔ موڑ کاٹتے ہوئے پوچھا، کیا لکھا ہے؟ کشمالہ نے لائٹر پر لکھے دو الفاظ پڑھے، ماہر فرید۔ اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ کار کے ٹائر چرچرائے۔ آرام سے کیف۔ لیکن وہ تیزی سے پیچھے گھوما اور لائٹر اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر اسے نیچے اٹھا کر دیکھا۔ اس میں واقعی انگریزی میں لیزرنگ میں ماہر فرید لکھا تھا۔ کیف کا حلق خشک ہونے لگا۔ ناممکن! بالآخر مجھے میرے تعاقب کار کا نام معلوم ہو گیا ہے۔ کیف نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ گلابی سا ہو رہا تھا، سبز آنکھوں میں الجھن تھی، نہ سمجھی تھی۔ اس نے بہت سا تھوک خشک گلے سے نیچے اتارا۔ آپ کسی ماہر فرید کو جانتی ہیں؟ لہجہ سرسری بنایا۔ نہیں۔ کشمالہ نے گردن دائیں بائیں گھمائی۔ میں نے یہ نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے۔ میں یہ لائٹر رکھ لوں؟ اس کو چیک کرنا ہوگا، اندر کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس نہ ہو۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ واپس کار سٹارٹ کرنے لگا، البتہ اس کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی سی تھی۔ گھر کے پورچ میں جب وہ کار سے نکلتی تو دیکھ سکتی تھی کہ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ صفورہ تمہارے بارے میں غلط تھی۔ جو لوگ پیسے کے لالچی ہوتے ہیں وہ گارڈز کو ٹپ نہیں دیتے۔ وہ چونکا۔ اس حالت میں بھی وہ نوٹ کر گئی تھی کہ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ آپ نے پیٹرول کے جو پیسے دیے تھے، اس میں سے دیا تھا۔ اس نے جانے کے بعد کیف کے تاثرات بدلے، چہرے پر برہمی در آئی۔ اس نے فون نکالا اور وائٹ ہیئرز کی چٹ کھولی۔ تم میرے ساتھ کوئی ڈبل گیم کھیل رہے ہو؟ یہ حرکت تمہاری یا تمہارے آدمیوں کی ہے نا؟ انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ شدید بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اس شام مبین منزل میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ سب شادی میں جانے کے لیے تیار تھے۔ معید کسی باتھ روم میں چلاتا اپنے کپڑے مانگ رہا تھا۔ ماں خود تخت پر بیٹھی تھی۔ بالوں میں صبح ہی ہیئر ڈائی لگایا تھا، سو اب وہ سفید نہیں، گہرے بھورے لگ رہے تھے۔ گرے رنگ کا کامدار جوڑا پہنا تھا اور وہ کلائیوں میں سونے کے کنگن پہن رہی تھی۔ بس بھی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ سامنے گاؤ تکیے پر ان کے موبائل کھڑا رکھا تھا، جس پر ماہی نظر آ رہی تھی۔ وہ کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی، ایپرن پہنے، چھوٹے بالوں کو پونی بنائے۔ وہ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے تفتیشی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایئر رنگز دکھائیں مجھے۔ کینیڈا سے حکم آیا۔ ماں نے چہرہ ترچھا کر کے ایک کان دکھایا۔
ماہی نے ماتھے کو چھوا۔ اف ماں، یہ کیا 1910 والے کانٹے پہن لیے ہیں؟ وہ گرے ٹاپس کہاں ہیں جو میں لبرٹی سے لائی تھی؟ کہاں رکھے ہیں؟ ماں سر جھکائے اپنی جیولری باکس میں ڈھونڈنے لگی۔ ماہی کا حکم وہ نہیں ٹالا کرتی تھی۔ جیولری باکس کا سب سے نچلا خانہ دیکھیں۔ ماہی کو یاد تھا، اس سے ماں کی ہر چیز یاد رہتی تھی۔ ٹاپس وہیں تھے۔ ماں نے انہیں نکال کر اونچا کیا۔ وہ واقعی بہت حسین تھے۔ سونے کے کانٹے اتار کر انہیں کانوں میں پہنا تو چہرے کا وقار مزید بڑھ گیا۔ اچھا بتاؤ، شال کون سی لوں؟ وہ اپنی سمجھدار بیٹی سے پوچھ رہی تھی۔ مالا سے کہیں وائٹ والی شال نکال دے جس کا گرے بارڈر ہے۔ ماں نے مڑ کر دیکھا۔ مالا لاؤنج کی ایک کرسی پر بیٹھی موبائل پر لگی تھی، کھوئی سی۔ جب سے وہ سیلون سے آئی تھی وہیں بیٹھی تھی۔ مالا بیٹے، وہ وائٹ شال تو نکال دو، اور تم کب تیار ہوگی؟ پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، سر میں درد ہے۔ میں شال نکالتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے کمرے میں پہلے سے وہی شال نکال رکھی تھی، لیکن ماں کو دی نہیں تھی۔ ماں اسے تب پہنے گی جب ماہی کہے گی۔ ماں کو صرف ماہی کی چوائس پہ اعتبار تھا۔ ماہی یہاں ہوتی تو وہ فنکشن وغیرہ پہ ماں کو خود تیار کرتی۔ جب سے وہ کینیڈا گئی تھی ویڈیو کال پہ یہی کام کرتی تھی۔ ماں کے کپڑے، حتیٰ کہ مالا کے بھی اکثر کپڑے ماہی لیا کرتی تھی۔ اس کو شوق تھا دکانداروں سے لڑ کے قیمتیں کم کرانے کا۔ یہ ٹاپس بھی اس نے مالا کے ساتھ ہی لیے تھے۔ مالا کہتی رہی اب چھوڑ دو، وہ 1500 سے کم نہیں دے گا، لیکن ماہی بھی ڈٹی رہی تھی، یہ مجھے 800 میں دے گا، دیکھ لینا۔ اور 15 منٹ کے بعد ماہی وہ ٹاپس 800 میں لے کر ہی ہٹی تھی۔ شال ماں کو دینے آئی تو ماہی ویڈیو کال پہ کہہ رہی تھی، فنکشن کی ساری تصویریں فوراً مجھے بھیجیے گا ماں، آپ کے باقی دونوں بچے ہر فنکشن میں مجھے بھول جاتے ہیں۔ ہائے کاش میں پاکستان میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں۔ ماں نے ٹوکا۔ شکر کرو اللہ نے تمہیں شادی کے 5 سال بعد خوشی دکھائی ہے۔ بس خوب کھاؤ پیو اور اپنا خیال رکھو، شادیاں تو ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں چھوٹی بیوی بخت بھی ماں کے کندھے کے پیچھے سے کال میں شامل ہوئی۔ وہ کینیڈا کی کال پر اتنا اونچا بولتی تھی جیسے آواز ہوا کے دوست پہ کینیڈا جانی تھی۔ تیری ماں نے بڑی دعائیں کی ہیں تیری گود ہری ہونے کے لیے۔ ہر وقت کہتی تھی اللہ میری ماہی کو بچہ دے جو بس اپنا خیال رکھے، اور تو بس اپنا خیال رکھ۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آباد کی نوکری نہ ہوتی تو میں کبھی کینیڈا نہ رہتی۔ بورنگ ٹھنڈا ملک، ماہی روحانسی ہو کر بولی۔ پھر کچھ یاد آیا، شادی پہ کبیرہ تائی بھی ہوں گی نا؟ ماں کے چہرے پر ناپسندیدگی ابھری۔ سر جھکا کے تخت پہ بکھری اپنی چیزیں سمیٹنے لگیں۔ پرے کرو اس کو، ہمیں کیا دیکھنا آپ؟ وہ شادی میں آئیں گی اور سارے رشتہ دار آپ کو جلانے کے لیے ان کے پاس جا کے خوب ہنسی بولیں گے، دیکھنا۔ موئی تیار ہو کر آ گیا اور اب صوفے پر بیٹھ کر جوتے پہن رہا تھا۔ منہ میں بڑبڑایا، لاہور اور اس کے مسافات میں غیبتوں کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ماہی اس بات کا کرارا سا جواب دیتی، لیکن اسے کچھ نظر آیا تھا۔ اسکرین پہ چہرہ قریب کیا اور تفتیشی انداز میں سوال کیا، یہ باہر لان میں کون ہے؟ ماہی کی تیز نظر ماں کے پیچھے کھڑکی پر جمی تھی۔ ماں نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا جہاں لان میں موبائل پہ لگا کیف ٹہلتا نظر آ رہا تھا۔ اپنی بہن سے پوچھو، وہی ساتھ لائی ہے۔ ماں نے مالا کو فون پکڑا دیا اور خود گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھی۔ ان کا رخ کمرے کی جانب تھا۔ ابھی انہوں نے جوتے پہننے تھے، میرا ڈرائیور ہے اور اسسٹنٹ بھی۔ مالا نے فون تھام لیا۔ ماہی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ذرا قریب سے دکھاؤ اس کی شکل۔ ماہی کی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ اپنے سامنے لاؤنج میں کام کرتے ہوئے آباد کو دیکھ کر اونچا سا بولی، بڑا عرصہ ہو گیا ہے کوئی ہینڈسم آدمی نہیں دیکھا۔ آباد پہ اثر نہیں ہوا۔ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر بولا، آئینہ دیکھ لو، خود بھی تم کسی مرد سے کم نہیں لگ رہی۔ ماہی کی ہنسی غائب ہوئی، چہرہ سرخ ہوا۔ سنو، تم لوگ شادی اٹینڈ کرو، میں ذرا آتی ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ برٹش کولمبیا میں ایک جنگ عظیم چھڑنے والی تھی۔ نکاح کا وینیو سفید اور سبز رنگ میں سجا تھا۔ اونچی چھت سے جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے۔
اسٹیج پہ سفید پھولوں اور سبز پتوں سے مزید تھا. مہمانوں کی میزوں کے گرد رکھے صوفے بھی سفید تھے. وہ ماں کے ساتھ ایک 3 سیٹر صوفے پر بیٹھی تھی. ماں چند رشتہ دار خواتین سے باتوں میں مصروف تھی. معید ہم عمر کزنز کی طرف چلا گیا تھا، لیکن وہ خود کو یہاں زیادہ محفوظ تصور کر رہی تھی. اگر وہ کزنز میں گئی تو سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہوگا، اوشن بند کیوں ہو گیا اور کیا اب وہ جاب لیس ہو گئی ہے؟ اور اس وقت وہ اس سوال کا سامنا کر کے موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی تھی. ویسے بھی اسے ماں پر نظر رکھنی تھی. ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں تھی اور شادیوں پہ تو وہ کچھ زیادہ ہی دل کھول کر کھاتی تھی. معید ان کی شوگر کا اتنا دھیان نہیں رکھتا تھا کہ وہ گھر ہی کب ہوتا تھا، لیکن آج وہ دیکھے گی کہ ماں کیسے میٹھا کھاتی ہے. ماں ٹیک لگائے بیٹھی تھی. شال ایک کندھے پہ تھی، شفون کے گرے دوپٹہ سر پر تھا. وہ ہلکے کاجل اور لپسٹک کے ساتھ بہت باوقار لگ رہی تھی. کسی کو اپنے گھٹنوں کے درد کا بتا رہی تھی. رشتہ دار خاتون ان کو کوئی دیسی ٹوٹکا بتا رہی تھی جو ان کے میاں نے فیس بک پہ پڑھا تھا. واقعی حورِ جہاں جیسی خوبصورت اسے ماہی یا معید کو نہیں ملی تھی. ناٹ فیئر. اللہ تعالیٰ آپ کو شاکی نظروں سے آسمان کو شاکی نظروں سے دیکھا. حورِ بھابھی آپ گھٹنوں کا آپریشن کروا لیں، میں نے خود کروایا ہے، سمجھو نئی زندگی مل گئی. خاتون نے مشورہ دیا. ماں کا نام حورِ جہاں تھا. حور کے نیچے زیر تھی، اسے حورِ جہاں پڑھتے تھے، اسی لیے بہت سے رشتہ دار ان کو اب بھی حورے کہتے. نہ بابا نہ، میں نے نہیں آپریشن کروانا. ماں نے ناک سے مکھی اڑائی. انسان کبھی پیچھے کو نہیں پلٹتا ہوتا، اب جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں. اس نے ماں کے قریب سرگوشی کی. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ میٹھا نہیں کھائیں گی. آج صبح آپ کی فاسٹنگ شوگر 140 تھی. نرمی سے تنبیہ کی. ماں دوسری جانب جھک کر ان خاتون سے کسی بہت اہم موضوع پر بات کرنے لگیں. یوں ظاہر کیا جیسے مالا کی بات سنی ہی نہ ہو. وقتاً ساتھ بیٹھی مومانی کسی کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی. کشمالہ نے نظریں اوپر اٹھائیں. سامنے نگینہ آنٹی کھڑی تھی، وہ جو اس روز اسلام آباد میں اپنے بیٹے کے ساتھ ماموں کے پوشن میں آئی تھیں. انہوں نے سفید سلک کا ڈریس پہن رکھا تھا اور سر پہ دوپٹہ تھا. وہ مسکرا کر پہلے مومانی سے ملیں، پھر ماں سے. ماں ان کو دیکھ کر خوش ہوئیں، اپنے پاس صوفے پر جگہ دی. تم کب آئیں دبئی سے؟ زیاد اور میں پچھلے ہفتے آئے ہیں. اتنے عرصے بعد کسی خاندان کی شادی میں شرکت کر رہے ہیں. یہ کون سی والی بیٹی ہے تمہاری؟ ماشاءاللہ سے. انہوں نے مسکرا کر مالا کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی. میں کشمالہ ہوں، مجھ سے چھوٹی ماہک کینیڈا میں ہے. ارے ہاں، تم تو اسلام آباد میں ہوتی تھی نا، ہم تمہارے ماموں کی طرف گئے تھے اس دن. نگینہ آنٹی نے مومانی کو دیکھ کر کہا. پتہ چلا تم سو رہی تھی، ورنہ ضرور ملاقات ہوتی. جی مجھے پتہ چلا تھا، وہ مسکرا کر بولی. زیاد کیسا ہے، کیا کر رہا ہے آج کل؟ ماں رسماً نگینہ آنٹی سے پوچھنے لگی. زیاد انٹر رائٹر ہے، کتابیں لکھتا ہے، ساتھ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ فرم میں بہت اچھی جاب بھی کر رہا ہے، مگر بڑے عرصے سے کچھ لکھا نہیں. کہتے ہوئے نگینہ آنٹی کی آواز میں اداسی گھل گئی. مالا کی متلاشی نظریں سارے میں گھومیں اور پھر وہ اسے نظر آ ہی گیا. وہ کچھ مردوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھڑا تھا. ٹال، ڈارک، ہینڈسم، سیاہ بالوں کو جل سے پیچھے کیے. وہ دوسرے کزنز کی طرح کرتے شلوار میں ملبوس تھا. اس وقت وہ سنجیدگی سے کسی کی بات کا جواب دے رہا تھا. دن کی روشنی میں زیاد جاذب نظر تھا. اس کی منگنی کی تھی تم نے کچھ عرصے پہلے، کوئی مسئلہ ہوا تھا پھر؟ ماں کو یاد آیا. بظاہر دوسری طرف دیکھتی کشمالہ کے کان کھڑے ہو گئے. بس بھابھی کیا بتاؤں، اس کی منگیتر کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ زیاد کی اپنی پسند تھی. اس نے دل پہ بہت بوجھ لے لیا تھا. 1.5 سال ہو گیا ہے اس بات کو. اب میرا بیٹا شادی کا نام ہی نہیں لیتا. نگینہ بیگم دور نظر آتے اپنے بیٹے کو دیکھ کر اداسی سے بولی. ماں بھی افسوس سے خاموش ہو گئیں. حورِ بھابھی آپ اتنی نیک ہیں. انہوں نے ماں کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا. آپ میرے زیاد کے لیے دعا کیا کریں، وہ اس ٹراما سے نکل اور نئی زندگی شروع کرے. کیوں نہیں نگینہ، میں ضرور دعا کروں گی، ماں نے خلوص دل سے کہا. ایک بلند آواز کانوں میں پڑی تو کشمالہ نے چونک کر نظریں گھمائیں.
سبزار کے انٹرنس پر ایک اونچا نسوانی کہکا گونجا تھا۔ یہ اس بات کا غماز تھا کہ کبیرہ تائی پہنچ چکی ہیں۔ یہ طے تھا کہ وہ ہر فنکشن پہ جان بوجھ کر دیر سے آتی تھی تاکہ ہر نظر ان کی طرف اٹھے، اور واقعی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ آج بھی وہ چند خواتین کے جھمگھٹے میں کھڑی اونچے کہکے لگاتے ہوئے سب کی توجہ گھیر رہی تھی۔ نیلے رنگ کے سلیو لیس ساڑی میں ملبوس تھی، کانوں اور گردن میں چمکتے ہوئے ڈائمنڈ پہن رکھے تھے، بال بوائے کٹ میں کٹے تھے۔ اگر لمبے رکھتی تو زیادہ خوبصورت لگتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ تائی بال چھوٹے کیوں رکھتی ہیں، اور اس کا بھی ایک مصلحت خیز سی وجہ تھی۔ اب وہ چلتی ہوئی باری باری مہمانوں سے ملتی جا رہی تھی، اپنی طرف بڑھتے ہاتھوں کو غرور سے ذرا سا ملا کر چھوڑ دیتی۔ مومانی ان رشتہ داروں میں سے تھی جن کو کبیرہ تائی سے بہت بنتی تھی۔ وہ ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور نگینہ سے بولی، آپ نے نہیں ملنا کبیرہ سے؟ نہیں تابندہ، میرا کبیرہ سے کوئی رشتہ نہیں، البتہ میرے حورہ جہاں بھابھی سے رشتہ ہے۔ اگر کبیرہ حورِ جہاں بھابھی سے ملنے خود نہیں آ سکتی تو میں کیوں جا کے ان سے ملوں؟ پھر چہرہ موڑ کے ماں کو دیکھا۔ ہاں تو آپ کیا کہہ رہی تھی؟ سادہ دو ٹوک انداز۔ مومانی پہ تو گھڑوں پانی بڑھ گیا۔ کشمالہ اندر ہی اندر مسکرا دی۔ کوئی تو رشتہ دار تھا جو ماں کا ساتھ دے رہا تھا، ورنہ سب کبیرہ کی دولت کی چمک دھمک میں اتنے متاثر تھے کہ ان کے گرد مکھیوں کی طرح بھن بھنا رہے تھے۔ ماہی کے میسیجز آ رہے تھے، تصویریں بھیجو۔ اس کے فون کی بیٹری کم تھی، وہ بیٹری بیگ کار میں بھول آئی تھی۔ اس نے کیف کو کال کی اور اسے بیٹری بیگ لانے کو کہا۔ کیف جب سفید پھولوں سے سجے وسیع ہال میں آیا تو اسے سامنے ہی نظر آ گئی۔ صوفوں پہ خواتین کے ایک گروپ میں بیٹھی وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بس مسکراتے ہوئے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے آف وائٹ کامدار سوٹ ڈریس پہن رکھا تھا، بال چہرے کے ایک طرف ڈالے ہوئے تھے، کانوں میں بڑے بڑے سلور جھمکے نظر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ سادہ تھا، جلد اعتبار کرنے والا، آنکھیں ذہین تھی لیکن چالاک نہ تھی، ایسی آنکھیں جو مہربان ہوتی ہیں، شک نہیں کرتی، انتقام نہیں لیتی، وہ لوگوں کی اچھائی پہ نظر رکھتی تھی، اور وہ ایسی لڑکی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ کیف کے چہرے پر ایک کرب ابھرا، اس کا دل برا ہونے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اسے ایک کونے میں لے جائے اور اس کو بتائے کہ اس سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ مالا کی زندگی میں شامل ہوا ہے۔ اب بھی وقت تھا، وہ سب کچھ کلیئر کر سکتا تھا، اس سے معافی مانگ سکتا تھا۔ وہ اس مہربان لڑکی کو بتانا چاہتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی ایک تصویر ہے اور وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ایک سائیکوپیتھ ہے۔ کوئی عام شخص ایسی البم نہیں بناتا۔ مالا نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف آ گئی۔ کیف نے بیٹری بیگ اس کی طرف بڑھایا، بولا کچھ نہیں۔ وہ یہ سب اسے نہیں بتا سکتا تھا، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں، سچ بولنا جھوٹ بولنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تھینک یو کیف، وہ بیٹری بیگ پکڑتے ہوئے مسکرائی۔ وہ دونوں ایک پھولدار ستون کے سامنے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں سیلون گیا تھا، میں نے آپ کا نام نہیں لیا۔ جم کے کیمرے کا رزلٹ بہت مدھم تھا، آپ کے بتائے حلیے کا شخص لفٹ پر سوار ہوا تھا اور واپس جم میں ہی اتر گیا تھا، لیکن اس کی شکل واضح نہیں ہے۔ میں نے فوٹیج آپ کو ای میل کی ہے۔ کیا فائدہ، میں اس کو نہیں پہچانتی تھی۔ آر یو شور آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ کشمالہ نے کندھے جھکا دیے۔ جو آج ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس تک آپ نہیں جانا چاہتی، اس لیے آئندہ آپ میرے بغیر کہیں نہیں جائیں گی، میں قریب رہوں گا۔ کیف اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ نے مجھے سب کچھ نہیں بتایا۔ آپ پولیس تک کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کچھ ہے جو آپ اپنے تعاقب کار کے بارے میں جانتی ہیں؟ آواز دھیمی کی۔ دیکھیں، میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ اور بھی جانتی ہیں تو مجھے بتا دیں، کچھ بھی ایسا جو ابھی تک آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم آگے ہوئی۔ فنکشن کے شور اور ہنگامے میں اس کی آواز دور نہیں جا سکتی تھی۔
کشمالہ نے آواز سرگوشی میں بدل دی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ایک آدمی کے پاس میری ایک تصویر ہے۔ اس تصویر کے بیک پر لکھا ہے حور جہاں کی بیٹی کشمالہ، اور وہ آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کشمالہ سرگوشی کر کے پیچھے ہو گئی۔ وہ کیف کے لیے ایک دم ساری دنیا برف ہو گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں جم گیا، ٹھنڈا اور ساکت۔ آپ یہ کیسے جانتی ہیں اور کون آدمی ہے وہ بک بول پایا۔ کشمالہ گردن موڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ واپس صوفوں کی طرف چلی گئی۔ وہ برف کا مجسمہ بنے وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ کس کھیل کا حصہ بن گیا تھا؟ یہاں سب اس سے زیادہ جانتے تھے۔ ماں گھٹنوں کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ کھانا لگنے پر ٹیبل پر چلی آئی تاکہ ماں کے لیے کھانا ڈال سکے۔ شادیوں کا مزہ ماں ہی کے ساتھ آتا تھا۔ تصویریں بنانا، اپنی میز پر بیٹھ کے لوگوں اور کھانے پہ تبصرہ کرنا، کس نے کیا پہنا ہے ڈسکس کرنا۔ ماہی کے بغیر سارے فنکشنز بے رونق تھے۔ وہ پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی جب عقب میں نگینہ آنٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے کچھ کہتے ہوئے پلیٹ اٹھا رہی تھی۔ مالا کا سارا وجود کان بن گیا۔ بظاہر وہ سر جھکائے کھانا نکالتی رہی، پھر پلٹی تو دیکھا نگینہ آنٹی کے ساتھ ان کا بیٹا، جیسے وہ کوئی ہدایت دے رہی تھی۔ انہوں نے ابھی اسی وقت اسے دیکھا، اسے دیکھ کر مسکرا دیں۔ پھر جیسے خیال آیا، کشمالہ تم زیاد سے ملی ہو؟ اس نے زیاد کو دیکھا اور زیاد نے اس کو۔ یہ وہی تھا، بھورے کرتے والا، ٹال، ڈارک، ہینڈسم، چہرے پہ سادگی اور مسکراہٹ تھی۔ ایک تو کچھ مردوں کو اتنا اچھا لگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بظاہر رسمی انداز میں مسکرائی۔ کیسے ہیں آپ؟ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ مجھے بھی۔ پھر ماں کو دیکھا۔ ہم انہی کے گھر گئے تھے نا؟ جیسے یاد کروایا۔ وہ آہستہ بولتا تھا، نرمی اور شائستگی سے۔ وہ ان کے ماموں کا گھر تھا، لیکن کشمالہ وہیں رہتی تھی۔ زیاد نے ہوں کہہ کر سر ہلا دیا۔ گفتگو دم توڑ گئی۔ وہاں کھڑا رہنا آکورڈ لگتا تھا۔ وہ ان سے معذرت کر کے ماں کی پلیٹ لیے میز کے پاس آ گئی۔ کھانا کھل چکا تھا اور سب اس وقت کھانے میں مگن تھے۔ اس نے ماں کے سامنے پلیٹ رکھی۔ انہوں نے ایک اچٹتی نگاہ پلیٹ میں موجود لوازمات پر ڈالی، جیسے دلچسپی نہ ہو۔ پھر چہرہ ادھر ادھر گھمایا۔ کیف ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ماں نے دور سے اسے اشارہ کیا، لڑکے ادھر آؤ۔ تحکم سے 2 انگلیوں سے بلایا۔ کیف فوراً ان کی طرف آیا۔ پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ ماں نے سر سے پیر تک اسے گھورا۔ کیف نے بے اختیار مالا کو دیکھا، پھر ماں کو۔ میں کشمالہ بی بی کا ڈرائیور ہوں، کیف جمال۔ جو بھی ہو، وہ پیچھے دیکھو، ٹیبل پر سفید رنگ کی کیا چیز رکھی ہے؟ وہ سفید رنگ کی چیز ڈیزرٹ ہے ماں، اور آپ وہ نہیں کھا سکتی؟ وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولی۔ ماں نے اسے گھور کر دیکھا۔ میری ماں نہ بنو۔ پھر انہی نظروں سے کیف کو دیکھا۔ جاؤ لے کر آؤ۔ اس نے فوراً کشمالہ کو دیکھا، جس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیف نے ماں کو دیکھا۔ وہ اب کی سختی سے بولی، آواز نہیں آتی؟ لے کر آؤ۔ جی اوکے۔ وہ فوراً سے پلٹ گیا۔ کشمالہ نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ ماں آپ کو شوگر ہے یار، نہ کریں ایسے۔ ماں نے تو یوں ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہیں۔ کیف نے ڈش سامنے لا کر سرو کی تو انہوں نے جی بھر کر ڈیزرٹ ڈالا۔ اچھا تھوڑا کم کر دیں۔ اس نے ہاتھ ان کے پیالے کی طرف بڑھایا تو ماں نے اس کا ہاتھ پہ چمچا مارا۔ میں نے کہا نا میری ماں نہ بنو، جاؤ یہاں سے۔